کی بے حد و حساب حمد و ثنا کے بعد کریم آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں نہایت عجز و انکساری سے عدیہ عقیدت عرض کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام میرے عزیز بزرگوں نوجوان ساتھیوں، خالق کائنات جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آج کی حاضری کو دارین میں سعادتوں کا ذریعہ بنائے۔ عزیز سامعین و حاضرین اکرام، یہ ماہ مبارک جمادی الثانی ہے اور اس کی 22 تاریخ کو تاجدار صداقت یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال پرملال ہے، تو اس حوالے سے آپ کے ذکر کے حوالے سے، آپ کی عظمت اور شان کے حوالے سے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اسلام کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانیاں ہیں، مال اولاد اور ذات کی صورت میں۔ آج انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمیں قرب اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین و حاضرین اکرام، کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی؟ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ذات گرامی ہیں کہ جن کے صدق و صفا کی گواہی خود خالق کائنات نے قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمائی ہے، جن کی نیت کا ذکر، جن کی پاک نیت کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، جن کی کئی شانوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ انہی میں سے میں نے جو آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ کوسوں دور رکھا جائے گا۔ پہلے اللہ رب العزت نے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، جو اس امت کا سب سے بڑا بدبخت ہے، امیہ بن خلف لعین کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے وہ اسلام کا دشمن تھا، سب سے بڑا جو اسلام کا دشمن تھا، قرآن کے اندر اللہ نے امیہ بن خلف کے بارے میں ان آیات کا نزول فرمایا، اور جو اسلام کا سب سے بڑا خیر خواہ تھا، پھر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا اور فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کوسوں دور رکھا جائے گا اس ذات کو جو اس امت کا سب سے بڑا متقی ہے، جو سب سے بڑے تقوی کے مقام پر فائز ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں اس نیت سے خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے مال کو پاک فرما دے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ اللہ کے راستے میں اس نیت سے مال خرچ کرتا ہے کہ اللہ اس کے مال کو پاک اور صاف کرتے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور ایسا نہیں ہے کہ اس ذات پر کسی کا کوئی احسان ہے تو آج وہ اس احسان کے بدلے میں اپنا مال اس ذات پر خرچ کر رہا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کوئی کسی کا اس پر احسان نہیں جس کے بدلے میں آج اس پر لازم ہے کہ وہ جزا دے، اس کے بدلے میں اچھا سلوک کرے، ایسا بھی نہیں ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، بلکہ فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، سوائے اس کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے مال خرچ کر رہا ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا چاہتا ہے۔ یہ قرآن ہے، 30واں پارہ، آپ بھی جا کے پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ اسے ان قریب
راضی فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ یا تو وہ رب پہ راضی ہو جائے گا یا رب اس پر راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، دونوں یہاں ان آیات سے مراد یہ ہے، یہ آیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور یہ جو صفات اللہ نے ذکر فرمائی یہ خود خالق کائنات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات کا ذکر فرمایا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ اسے اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، یا تو صدیق اپنے رب پر راضی ہو جائے گا، یا یہ مراد ہے، یا یہ مراد ہے کہ رب اتنا راضی ہو جائے گا، اللہ اس کے بارے اتنا کرم فرمائے گا، جو اس نے قربانیاں پیش کی ہیں، جو اسلام کے لیے دن رات اس نے اپنی مال اور جان اور ذات کے ساتھ ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ میں وہ تیار رہا قربانی کے لیے، یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوگی کہ اللہ صدیق اکبر کی ذات پر راضی ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ ظاہر ہے آپ غور فرمائیں کہ انسان کے لیے تین چیزیں بڑی اہم ہیں، مال، جان اور اولاد۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں انسان ان کے مد مقابل کسی چیز کو نہیں سمجھتا۔ اپنی جان ہے، اولاد ہے، اور پھر دنیا کا مال و متاع ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت پہ قربان جائیں، دنیا کے اندر انسان کے لیے جو سب سے اہم چیزیں ہوتی ہیں، مال ہے، اولاد ہے، اپنی جان ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تینوں چیزیں مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر کے زمانے کو بتایا ہے کہ صدیق اگر پیار کرتا ہے تو اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ صدیق نہ اپنے مال سے اتنی محبت کرتا ہے، صدیق نہ اپنی جان سے اتنی محبت کرتا ہے، صدیق نہ اپنی اولاد سے اتنا پیار کرتا ہے جتنا پیار وہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے کرتا ہے، جتنا پیار وہ اللہ کے دین سے کرتا ہے، جتنا پیار وہ اللہ کی ذات سے کرتا ہے۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ خلوص پیش کیا، اپنا مال بھی رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اپنی جان بھی رب کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کے راستے میں پیش کر دیا، تو سامعین عزیز وقار پھر سیدنا صدیق اکبر کو رب نے یہ انعام عطا فرمایا جس جذبے کے ساتھ آپ نے سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدا۔ لوگوں نے یہ باتیں شروع کر دی کہ اتنی مہنگی قیمت کے بدلے بلال حبشی کو خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کسی وقت میں کسی موقع پر ابو بکر پہ ہو سکتا ہے کوئی احسان کیا ہو، آج کوئی ایسے تو نہیں کسی کے لیے اتنا مال پیش کرتا۔ تو زمانے نے باتیں کی، لیکن رب سیدنا صدیق اکبر کی نیت کو جانتا تھا، رب سیدنا صدیق اکبر کے جذبہ احسان سے واقف تھا، اس کے علم میں تھا کہ میرے محبوب کا یار غار اگر مال خرچ کر رہا ہے تو میری رضا کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو یہ قرآن کی آیات دے کر اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیجا اور فرمایا محبوب زمانے کو بتا دو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی جو ہے آج بلال کو جو مہنگی اور بھاری قیمت دے کر خریدا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلال نے کسی وقت پر اپنے صدیق اکبر کی ذات پر کوئی احسان کیا ہو۔ اے محبوب زمانے کو بتا دو جو باتیں کر رہے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، میرے ابو بکر کی ذات پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ جو باری قیمت دے کر بلال کو آزاد کر رہا ہے، حتیٰ کہ 7 غلاموں کو، ایسے غلام جنہیں اسلام کی وجہ سے سزائیں دی جاتی تھی، جنہیں اسلام کی وجہ سے تڑپایا جاتا تھا، جنہیں اسلام کی وجہ سے پریشان
کیا جاتا تھا، سیدنا صدیق اکبر نے محض اللہ کی رضا کے لیے انہیں خرید کر اللہ کی خوشنودی کے لیے آزاد کر دیا، اور اللہ نے فرمایا نانا میرے ابو بکر کی ذات پر وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو اپنے رب کی رضا کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے۔ یہاں 10 بندے بھی اگر کسی کے حق میں گواہی دے دیں تو بڑی بات ہے، لیکن وہ 10 بندے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم گواہی دے رہے ہیں، ہم اس کے دل سے بھی واقف ہیں، ہم اس کے نظریے سے بھی واقف ہیں، اس کی سوچوں میں چھپے خلوص سے بھی واقف ہیں۔ نہیں، وہ ظاہراً جو دیکھیں گے اس کی گواہی وہ معاشرے میں پیش کر دیں گے، لیکن اللہ تو ظاہر سے بھی واقف ہے، اللہ تو باطن سے بھی واقف ہے۔ تو پھر میں قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی پر کہ اے صدیق، تیرا باطن کتنا پاک ہے، تیرا ظاہر کتنا پاک ہے، جیسے تیرا ظاہر پاک ہے ایسے ہی تیرا باطن بھی پاک ہے، کیونکہ تیرے باطن کی گواہی کوئی عام نہیں دے رہا، ساری کائنات کا مالک و مختار دے رہا ہے، کہ جس کے حکم کے بغیر کوئی پتا نہیں ہل سکتا، جس کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ نہیں ہلتا اور ذرہ بھی حرکت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی بھی خبر ہوتی ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ایسے تو نہیں پھر میری سرکار نے فرمایا۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر کی ذات پہ رحم فرمائے، اللہ ابو بکر کی ذات پہ رحمت نازل فرمائے۔ زوجنی ابنتہ، جس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے فرمایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس جذبے کے ساتھ پیش کیا، اور اپنی لخت جگر کا نکاح امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کروایا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں حملنی الی دار الحجرہ، اللہ ابو بکر پر اس سبب سے رحمت نازل فرمائے کہ یہ مجھے اٹھا کر ہجرت گاہ کی طرف لے کر گیا ہے۔ یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیں۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، اور یہ جو بڑا بت ہے آپ اسے اپنے ہاتھوں سے توڑیں۔ تو حضور نے فرمایا علی تو بوجھ نبوت نہیں اٹھا سکتا، لہذا تو میرے کندھوں پہ سوار ہو جا اور اس بت کو تو توڑے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ قربان جائیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں تھکاوٹ محسوس ہوئی، تکلیف محسوس ہوئی، تو آقا سیدنا صدیق اکبر نے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا، عرض کیا حضور آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود امام الانبیاء علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پہ سوار ہوئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر پھر آپ اندازہ لگائیں جبل ثور پہ چڑھنا، اور روایت میں آتا ہے کہ 11 میل تک سیدنا صدیق اکبر نے امام الانبیاء کو اپنے کندھوں پہ بٹھائے رکھا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اپنی طرف سے باتیں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن لوگوں کو حقیقت بتانا یہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ اب جب ایسی حقیقت بیان ہوگی تو پھر عقیدے کا تو بیڑا غرق ہوگا۔ تو یہ ہم اہل سنت و جماعت خوش قسمت ہیں، اس کے اندر اگر کوئی چاہتا ہے اصحاب رسول سے دل کھول کے محبت کرنا تو کوئی تنگ نظری، بولیے تو کوئی تنگ نظری، اگر کوئی آل رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے تو یہاں کوئی تنگ نظری نہیں ہے، اولیاء کے ساتھ دل کھول کے محبت کرنا چاہتا ہے تو کوئی تنگ نظری نہیں ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم ایسے ہی مانتے ہیں جیسے رب اپنے محبوب کو منوانا چاہتا ہے، ہم حضور کے اصحاب کو آل کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آل سے اور اپنے اصحاب سے محبت فرماتے تھے۔ ہمارا اپنا بیان کیا ہوا کوئی عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے
جو ہمیں قرآن نے دیا ہے، مصطفیٰ کے فرمان نے دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چند قدم اما ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے صفا اور مروہ پہ لگ جائیں تو قرآن شاہد ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں۔ تو ذرا قربان جائیں، جس سینے کے ساتھ 11 میل تک میرے نبی کے قدمین شریفین حضور کے نالین مس ہوئے ہوں گے، اس صدیق اکبر کے سینے کا عالم کیا ہوگا؟ یہ چھوٹی سبحان اللہ یار، یعنی کم آواز میں ہے، ذرا ایسے نہیں، ذرا بلند آواز میں کہے سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ محمد ہمارے بڑی شان والے ہیں، سنے جوڑے عرشاتے چڑھ جانے والے، تو عرش حضور کی تعظیم میں جھک جاتا ہے اور کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے کہ آج مجھ پر حضور کے نالین لگ رہے ہیں۔ اسی لیے میرے شیخ کامل فرماتے ہیں، عرش و کرسی چکے جس کی تعظیم کو، مل کے کہہ دیجئے، عرش و کرسی چکے جس کی تعظیم کو، عرش و کرسی چکے جس کی تعظیم کو، ہے وہ کعبے کا کعبہ ہمارا نبی ہے، وہ کعبے کا کعبہ ہمارا نبی۔ ذرا اندازہ لگائے اس آقا کریم علیہ السلام کے، جب ابو بکر 11 میل چل رہے ہوں گے، کبھی حضور کا دایاں پاؤں مبارک حضرت ابو بکر صدیق کے سینے سے لگتا ہوگا، کبھی بایاں پاؤں مبارک سینہ اقدس سے لگتا ہوگا، اور یہ پاؤں مبارک کی اگر میں شان بتاؤں تو یہ پاؤں مبارک اس شان کے حامل ہیں کہ مدتوں سے جبل احد بھی ان پاؤں مبارک کا مشتاق تھا، اور جب اس کے سینے پہ یہ پاؤں مبارک لگتے ہیں تو میلوں پھیلا ہوا جبل احد جومنا شروع کر دیتا ہے، وجد میں آ جاتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں، اسمت یا احد ساکت ہو جا، تو نہیں جانتا تجھ پر آج اللہ کا نبی تشریف لایا ہے، اور پھر اکیلا نہیں آیا، اپنے مقدروں پہ ناز کر ساتھ اپنا صدیق بھی لے کر آیا ہے، اور صدیق ہی نہیں فرمایا 2 شہید بھی ساتھ لے کر آیا ہے، یعنی سیدنا عمر پاک بھی ساتھ ہے، سیدنا عثمان غنی بھی ساتھ ہیں۔ قربان جائیں، جب حضور کے نالین لگتے ہیں تو وہ جبل احد جو ہے وہ جھومنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرے لمحے جب حضور اپنی مبارک ایڑی لگاتے ہیں کہ اس وقت اے احد ساکت ہو جا، سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایڑی کسی عام کی نہیں، یہ ایڑی تو امام الانبیاء کی ہے، اب حکم آ گیا ہے، تو میلوں پھیلا ہوا احد اسی وقت جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے۔ وہ مبارک ایڑیاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے مس ہو رہی ہیں، تو ذرا اندازہ لگائیں صدیق اکبر کے سینے کی شان کیا ہو۔ ایسے تو نہیں کہ ساری زندگی سیدنا مولا کائنات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے رہے، اور مولا کائنات فرماتے ہیں، یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں یہ حدیث بھی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، زوجنی ابنتہ، جس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے فرمایا، وحملنی الی دار الحجرہ، اور مجھے اٹھا کر ہجرت گاہ کی طرف لے گیا، اور فرمایا جس نے وَأَتَقَ بِلَالًا مال من مالہ، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ جس نے بلال کو اپنے مال سے آزاد کروایا ہے۔ دیکھیں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت عشق میں بدلی، جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت عشق میں کامل ہوئی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو قربانیاں پیش کی،
اور نظریہ یہ ہے کہ آقا ابو بکر کی زندگی کا مقصد مال بنانا نہیں ہے، ابو بکر کی زندگی کا مقصد اپنی اولاد سے محبت کرنا نہیں ہے، ابو بکر کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، میں سارا مال بھی قربان کرتا ہوں، اپنی اولاد کو بھی قدمین مصطفیٰ پر نثار کرتا ہوں، اپنی جان کو بھی قربان کرتا ہوں۔ حضور مقصد یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، آقا نظر میری ہو، چہرہ آپ کا ہو، ابو بکر ہر لمحے آپ کے چہرہ اقدس کا دیدار کرتا رہے۔ جب ہمارا مقصد یہ ہوگا نا، اللہ اس کے رسول کی محبت، اللہ اس کے رسول کی رضا، تو پھر غلامی صدیق میں اللہ بڑی شان عطا فرمائے گا۔ دیکھیں اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد جب حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جس نے جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کا محبوب جب بولتا ہے تو اللہ کے محبوب کی زبان پر رب کلام فرماتا ہے، اللہ کے محبوب کی زبان رب کی زبان بن جاتی ہے۔ اس زبان اقدس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان عطا کی جا رہی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، لوگو میرے ابو بکر سے محبت کرنا، ان کا شکر ادا کرنا میری ساری امت پر واجب ہے، میری ساری امت پر واجب ہے۔ اور اسلام میں جو واجب کا تارک ہو وہ گناہگار ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو، ان کا شکریہ ادا کرنے کو اپنی امت پہ واجب کر دیا۔ کیوں کہ میری امت کو یاد رکھنا چاہیے کہ سیدنا صدیق اکبر وہ ذات ہے کہ جس نے بھی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر احسان کیا، حضور فرماتے ہیں میں نے سب کا بدلہ دے دیا، سب کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر وہ ہیں جن کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے رہا، جن کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے رہا، کل قیامت کا دن ہوگا، ابو بکر کو میں اللہ کی بارگاہ سے ان کے احسان کا بدلہ خود لے کر دوں گا۔ تو آج بھی اسلام پر ابو بکر کے احسانات باقی ہیں، آج ہمارے دامن میں جو اسلام کی دولت ہے، ہمارے سینے میں جو اسلام کی شمع روشن ہے، تو یاد رکھیں اس اسلام پر ابو بکر کے آج بھی احسان مصطفیٰ نے باقی رکھے ہیں۔ اور پھر دیکھیں آپ کا جذبہ احسان کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں پہنچے تو کتنا سرکار کا کرم ہے کہ جب مسجد نبوی شریف کے لیے جگہ خریدنے کی ضرورت پیش آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قیمت ادا کرنے کا وقت آیا تو حکم فرمایا، ابو بکر یہ مسجد کی قیمت بھی تو اپنے مال سے ادا فرمائے گا۔ جانتے ہیں یہ ابو بکر کی ذات پر حضور کا کتنا بڑا کرم ہے کہ قیامت تک جو مسجد بنائی جائے، جب تک وہ قائم رہے، اس کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا رہے، تو صرف ذکر کرنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو ثواب نہیں ہوتا، بلکہ جس نے اس مسجد میں ایک اینٹ بھی لگائی ہے، پنکھا لگایا ہے، مسجد کے ساتھ تعاون کیا ہے، اللہ پاک قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں ثواب درج فرماتا رہتا ہے۔ اور پھر وہ مسجد جہاں ایک نماز پڑھیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، جہاں ہر وقت رب کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جہاں فرشتے بھی آتے ہیں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے درود پڑھتے ہیں، 70,000 صبح آ رہے ہیں، 70,000 شام کو آ رہے ہیں۔ قربان جاؤ یہ حضور کا کتنا بڑا ابو بکر کی ذات پہ کرم ہے کہ حضور نے مقصد یہ تھا، ابو بکر مسجد کی زمین کی قیمت تو ادا کرے گا تاکہ جب تک اس مسجد کے اندر، قیامت تک اس مسجد کے اندر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، جہاں نمازیں پڑھی جاتی رہے گی، جہاں قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اے ابو بکر تیرے نامہ اعمال میں بھی ثواب درج ہوتا رہے گا۔ اور پھر مولا کائنات فرماتے ہیں، دیکھیں مولا کائنات کا سینہ کتنا کشادہ ہے۔ آج یہ تنگ نظر لوگ
الزام لگاتے ہیں. حقیقت یہ ہے. میں آخری بات کرنے لگوں انشاءاللہ اگلے جمعے بھی آپ کا ذکر جاری رہے گا. آپ توجہ میری طرف رکھیں. کوئی نہیں، یہ بچے ہیں، ان کو بھی اللہ ہدایت دے گا. تربیت کی کمی ہے، اللہ پاک ہماری اولادوں کی خیر فرمائے اور ان کو بھی مسجد میں بیٹھنے کا ادب و احترام عطا فرمائے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی اولادوں کی تربیت کریں. یہ سکول و کالج کی تعلیم کے پیچھے ہم اتنا برباد ہو گئے، اتنا برباد ہو گئے، قرآن سے بے خبر ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی، قرآن سے ہم بے خبر ہو گئے. یہ تو فن تھا، کوئی فن بھی آپ سیکھ لیں اللہ رزق دے گا. محنت کرنی چاہیے، فن سیکھنا چاہیے، میں اس پہ کوئی دو رائے نہیں رکھتا. پڑھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، فن سیکھنا چاہیے، لیکن یاد رکھیں علم ہے تو قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے. ہم نے علم کو چھوڑ کر فن کو اتنی ترجیح دی. پھر تربیت کا فقدان ہے، تربیت کے معاملات ہیں. ہمیں پتہ نہیں بچہ 10-12 سال کا ہو گیا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، تو پھر اسے مسجد میں بھی آنا کیسے آئے گا؟ تو لہذا ہم یہ اپنی ذمہ داری سمجھیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ بیٹے نے کہا نا ابا جان آپ میدان بدر میں میری تلوار کے نیچے تھے، تو آپ سمجھ کر چھوڑ دیا. تو تاجدار صداقت فرمانے لگے میں تیری تلوار کے نیچے آیا، تیرے مذہب نے کہا یہ میرا باپ ہے، اس کی حیا کر، لیکن میرا اسلام کہتا ہے اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو دشمن مصطفیٰ سمجھ کر تیرا سر میں تن سے جدا فرما دیتا. وہاں تو دوسری بات ہی نہیں ہے. تو اسلام کو اپنی ذات پہ ہم نے نافذ کرنا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ کے سیدنا صدیق اکبر وہ خوش قسمت انسان ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو 2 جلدوں میں جمع فرمایا ہے. کتنی جلدوں میں؟ 2 جلدوں میں قرآن کے حوالے سے قرآن کی خدمت کی ہے. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے جب تک قرآن پڑھا جائے گا سیدنا صدیق اکبر کے نامہ اعمال میں قرآن پڑھنے کا بھی ثواب لکھا جائے گا. اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو حقیقت ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ سیدہ پاک کا حق کھا گئے. یہ صرف ان کی ذات پر الزام ہے، میں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا. سیدہ کا مقام بھی وراء الورا ہے، تاجدار صداقت کا مقام بھی وراء الورا ہے. ہم بزرگوں کی باتوں میں نہیں الجھنا چاہتے، یہ ان کے معاملات تھے، ان کا معاملہ بھی قرآن کے مطابق تھا، سیدنا صدیق اکبر کا معاملہ بھی مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق تھا. تو لہٰذا ہمیں یہاں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حضور کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈالیں. 5 وقت نماز پڑھیں، رمضان شریف آئے تو روزے رکھیں، اپنا مال اللہ دے تو زکوٰۃ دیں، مال دے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں حج کے لیے جائیں اور دوسروں سے حسن سلوک کریں. اور ان صحابہ کی تعلیمات پر عشق مصطفیٰ کی روشنی میں ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں. الحمدللہ اسی میں ہماری نجات ہے. تو بزرگوں کی باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو صحابہ اکرام کے معاملات ہیں ان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد معصوم، حضور خاتم المعصومین ہیں، سرکار کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے. تو کچھ نہ کچھ دوسرے سے ممکن ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنی خطاؤں اپنی غلطیوں کو دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں. جتنی ان میں کمی کر سکیں گے اسی قدر اللہ ہم پہ رحمت نازل فرمائے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.